محق، اگر اس سرزمین پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے قدم رکھا ان کے مقابل فرعون بھی آیا، اگر اس سرزمین پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے قدم رکھا ان کے مقابل نمرود بھی آیا، اگر اس سرزمین پہ امام الانبیاء نے قدم رکھا ان کے مقابل ابو جہل بھی آیا، اگر اس سرزمین پہ امام علی مقام نے قدم رکھا ان کے مقابل یزید بھی آیا، مگر تاریخ پڑھ کر دیکھ لو، جعل حق وزہق الباطل، باطل ہمیشہ پاش پاش ہوا ہے اور حق کا بول بالا ہوا ہے۔ آج بھی تاریخ بتا رہی ہے، مگر نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، رہ نام زندہ حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان امام حسین زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف آپ کو جگانے کے لیے عرض کیا ہے کہ حق والے کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہتا ہے اور حق والے کا جھنڈا ہمیشہ اونچا رہتا ہے اور حق کا ہمیشہ بول بالا رہتا ہے۔ حق کبھی مٹتا نہیں بلکہ حق مٹانے کے لیے آتا ہے، حق کبھی جھکتا نہیں، حق جھکانے کے لیے آتا ہے۔ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، یہ تو ان کے چاہنے والوں کی بات ہے تو خود حق والوں کی بات کیا ہوگی؟ حضرات گرامی، اس نظریے کے ساتھ بیٹھے کہ ہماری پوری کیفیت کو اور ہمارے تصورات کو، ہمارے دل کے خیالات کو، ہمارے دل کے خطرات کو میلاد پاک ہو تو آقا دیکھتے ہیں، اگر محفل 11ویں ہو تو آقا کا نواسہ دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ حضرات گرامی، حضور کی سچی اور سچی حدیث پاک ہے، ان برکت الصالحین جاریۃ بعد مماتہم کما کان فی حیاتہم۔ حدیث پاک توجہ ہے، سبحان اللہ، عربی پر بھی بول لیتے ہیں، کچھ نہیں، ذرا اونچا بولو بلند آواز کے ساتھ۔ سبحان اللہ، ان برکت الصالحین جاریۃ بعد مماتہم کما کان فی حیاتہم۔ سرکار فرماتے ہیں یہ جو اللہ والوں کی برکتیں ہیں یہ دنیا کے اندر بھی، فرمایا کہ آخرت کے اندر بھی، فرمایا کہ یہ خلوت میں لیتے ہیں، جلوت میں دیتے ہیں، یہ یہاں رہے تب بھی ان کے لیے بشارتیں ہیں، وہاں رہے تب بھی ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ صالحین کی برکتیں ان کی وفات کے بعد بھی ویسے ہی جاری رہتی ہے جیسے ان کی زندگی میں ان کی برکتیں جاری رہتی ہیں۔ سبحان اللہ، ان کی برکتیں کم نہیں ہوتی۔ ان برکت الصالحین جاریۃ بعد مماتہم کما کان فی حیاتہم۔ سرکار فرماتے ہیں جیسے زندگی کے اندر وہ فیض لٹاتے ہیں، فیض بانٹتے ہیں، فرمایا زندگی ظاہر دنیا سے چلے بھی جائیں، فرماتا ہے مزار بھی چلے جائیں، پھر بھی فیض بانٹتے ہیں، پھر بھی برکتیں عطا کرتے ہیں۔ اللہ والوں کی برکتیں کم نہیں ہوتی۔ حضرات گرامی، آپ دیکھیے اللہ پاک نے سب سے پہلے زمین کو پیدا فرمایا نا، زمین کو جب اللہ پاک نے پیدا فرمایا، پہاڑوں سے پہلے، درختوں سے پہلے، اس کائنات کی باقی مخلوق سے پہلے زمین کو جب اللہ پاک نے بچھایا تو زمین تھر تھرانے لگی، زمین کانپنے لگی۔ اللہ پاک نے پہاڑ رکھ دیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے پہاڑ جو ہے نا یہ زمین کے اوپر میخ کی صورت میں رکھ دیے، یہ میخ کا کام دے رہے ہیں۔ یہ میخیں لگ گئی زمین پر، زمین ٹھہر گئی، زمین تھر تھرانے سے اور کانپنے سے سکون میں آ گئی۔ زمین اب کانپی نہیں، تھر تھرائی نہیں۔ جب پہاڑ رکھے گئے نا تو یہ سکون میں آ گئی، جیسے زمین کے لیے پہاڑ میخیں ہیں۔ حضور کی سچی حدیث سے پاک ہے، سرکار فرماتے لا تقوم الساعة حتی یقال اللہ اللہ اللہ۔ حضور فرماتے تب تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے۔ سبحان اللہ، ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا، اللہ کا بندہ جب تک موجود ہے قیامت نہیں آ سکتی۔ اس
हदीस पाक के तहत अल्लामा मुल्ला अली कारी मिरकात शर्मिशकात में लिखते हैं, सबता अन्न बकाल आलम बेबरकत इबादे सालिहीन। फरमाते हैं इससे पता चला ये कायनात कैम ही अल्लाह वालों के वजूद से है। सुभान अल्लाह। ये कायनात अगर कैम है तो अल्लाह वालों के वजूद की बरकत से कैम है। सबता अन्न बकाल आलम बेबरकत इबादे सालिहीन। अरे जमीन की बका पहाड़ों से है, कायनात की बका अल्लाह वालों के वजूद से है, अल्लाह वालों के वजूद से है। इसलिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। ये दुनिया में रहे तो बिशारते हैं, आखिरत में चले जाए तब भी इनके लिए बिशारते ही बिशारते हैं। ये रब से खलवत में लेते हैं, जलवत में मखलूक खुदा को फैज अता करते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल शान औलिया जिंदाबाद। सुभान। मैंने आयत मुबारक पढ़ी, अला इन्ना औलिया अल्लाह, खबरदार बिलाशुबा ये औलिया अल्लाह महबूबान खुदा ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इन पर न किसी किस्म का खौफ होता है और न गम होता है। औलिया जमा है वली की, वली निकला है वलियुन से, वलियुन का माना है हुब यानी मोहब्बत। पता ये चला विलायत की पहली सीढ़ी ही मोहब्बत है। वाह वाह। किसकी मोहब्बत? अल्लाह की मोहब्बत, फिर अल्लाह के प्यारे महबूब की मोहब्बत। अगर वली के दिल में ये मोहब्बत नहीं, वो लाख सजदे भी करे मकाम विलायत को कभी पा ही नहीं सकता, बल्कि विलायत की खुशबू भी नहीं पा सकता। हजरत शेख शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप अपनी किताब अवारिफुल मआरिफ में लिखते हैं कि एक मस्जिद के अंदर हमारे इलाके में एक बंदा 12 साल अल्लाह अल्लाह का जिक्र करता रहा। कितना साल? 12 साल का अरसा अल्लाह अल्लाह का जिक्र। माशाअल्लाह उसका अकीदा ये था कि अगर अल्लाह के जिक्र के साथ वो नबी पाक का जिक्र करे तो शिर्क हो जाएगा, बिदअत हो जाएगा। जैसे आजकल कुछ लोगों का नजरिया है, वो कहते हैं बस अल्लाह का जिक्र इस तरह खालिस होना चाहिए कि नबी पाक के जिक्र की भी मिलावट न हो। माअज़ल्लाह ये उनके नजदीक तौहीद के खिलाफ है, मगर हमारी तौहीद तो ऐसी नहीं है। हमारी तौहीद तो पक्की ही तब होती है जब तौहीद में इश्क मुस्तफा की बात आए, जब तौहीद में मोहब्बत मुस्तफा की बात आए। वो फरमाते हैं कि 12 साल अल्लाह अल्लाह करता रहा, 12 साल। उसी मस्जिद के दूसरे कोने में चंद लोग आए जिन्होंने जिक्र खुदा के साथ जिक्र मुस्तफा की महफिल सजाई। फरमाते जिक्र अल्लाह के साथ जिक्र हबीबुल्लाह भी किया। फरमाते हैं वही मस्जिद उसी रात को मैं सोया, ख्वाब के अंदर मेरी आंखों के सामने है, मैं क्या देखता हूँ? हज़रत शेख शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह तआला अलैह जिनके सिलसिला के वज़ाइफ पढ़कर कोई बहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी बन गया, जिनके सिलसिला के वज़ाइफ पढ़कर कोई जलालुद्दीन बुखारी बन गया, जिनके सिलसिला के वज़ाइफ पढ़कर कोई शाहबाज कलंदर बन गया, जिनके सिलसिला के वज़ाइफ पढ़कर कोई शेख सादी शिराजी बन गया, जिनके सिलसिला के वज़ाइफ पढ़कर सुभान अल्लाह कोई सफी सरवर बन गया तो कोई मखदूम जहानिया बन गया। सुभान अल्लाह। उस सिलसिले के पानी बाबानी हजरत शेख शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी आप फरमाते वही मस्जिद मेरी निगाहों के सामने है। मैं क्या देखता हूँ? जिस मस्जिद में 12 साल बंदा बैठकर अल्लाह अल्लाह करता रहा, फरमाते वो कोना खाली था, दूसरा कोना जिसमें जिक्र खुदा के साथ जिक्र मुस्तफा की महफिल भी सजाई। मैंने देखा कि वहाँ खुद मदीने वाले आका जलवा करते, खुद सरकार तशरीफ फरमाते, फरमाते सियापा इर्द गिर्द है, हुजूर दरमियान में है। सरकार ने फरमाया अबू बकर खड़े हो जाओ, मेरा जिक्र करो। हजरत सिद्दीक अकबर खड़े हो जाते हैं, सरकार की तारीफ करते हैं और हुजूर झूम भी रहे हैं और सरकार फरमा रहे हक बहक अबू बकर जो कहते हो हक कहते हो, जो कहते हो सच कहते हो। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अरे तवज्जो तो कर, मैंने कहा लोगों ने ये तौहीद पता नहीं कहां से सीखी है, जिस तौहीद के अंदर जिक्र मुस्तफा न हो, मोहब्बत मुस्तफा न हो। हजरत शेख शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी क्या फरमाते हैं? 12 साल खुश्क आबिद जिसके दिल में इश्क मुस्तफा नहीं था, मोहब्बत मुस्तफा नहीं थी, उसका कोना खाली था।
جس کونے میں چند لوگ آئے ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کیا، فرماتے ہیں کہ اس کونے میں خود حضور جلوہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پتا چلا ولایت کا پہلا زینہ حب ہے، محبت۔ محبت مصطفیٰ کے بغیر کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں قرآن کا سچا واقعہ ہے، بلعام بن بعورہ، یہ انسان تھا نا، تورات کا عالم بھی تھا، لیکن اللہ نے اس کو کتے جیسی موت دی، اور جب یہ جائے گا نا قیامت کے دن، رب کتے کا لباس اسے پہنا کر جہنم میں بھیجے گا۔ اور اصحاب کہف کا کتا، خدا کی قسم امام قرطبی نے لکھا، جب اولیاء اصحاب کہف جا رہے تھے، کتا پیچھے لگ گیا، یہ بھونکنے لگا، ٹونکنے لگا۔ اصحاب کہف کے ولیوں نے کہا کہ اے کتے تو واپس چلا جا، تو ہمیں پکڑوائے گا۔ اس کتے نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا مجھے زبان تو عطا کر تاکہ میں ان کو بتاؤں میرے دل کے اندر تمہاری محبت کتنا ہے۔ رب نے اسے زبان عطا فرمائی۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں اگلے ہاتھ اوپر کو اٹھائے اور اس نے زبان سے کہا، انی احب اولیاء اللہ والصالحین، اے اصحاب کہف کے ولیوں، کتا ضرور ہوں پر سنو میں تو اللہ والوں سے محبت کرنے والا ہوں، میں تو اللہ والوں سے محبت کرنے والا ہوں۔ فرمایا تمہارے ساتھ عداوت نہیں رکھتا، میں تمہاری محبت دل میں رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی کتے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں بھیجے گا، واہ واہ۔ اور انسان کا لباس، بلعام بن بعورہ کا لباس پہنا کر اس کتے کو جنت میں بھیجے گا، اور بلعام بن بعورہ کو کتے کا لباس پہنا کر دوزخ میں بھیجے گا۔ میں نے کہا دیکھو وہ بھی قرآن کا واقعہ، یہ بھی قرآن کا واقعہ، پر جو جہنم میں جا رہا ہے وہ دشمن ولی کی وجہ سے جا رہا ہے، ارے جو جنت میں جا رہا ہے کتا ہو کر وہ محبت ولی کی وجہ سے جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ محبت ولی کی وجہ سے جا رہا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ والوں کی محبت، مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کرو کہ اس سے ایمان محفوظ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ فرمایا شیطان تمہارا ایمان چھین ہی نہیں سکتا، اگر اللہ والے کے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ آ جائے تو پھر شیطان تم پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا ذرا توجہ کر، اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے شیطان ایمان نہیں چھین سکتا۔ جس ولی کامل کی 11ویں شریف کی محفل میں تو آیا بیٹھا ہے، وہ غوث پاک، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس پیر کے اندر 4 شرائط پائی جائے، کتنی؟ 4 شرائط۔ فرمایا بیعت تو کر لے، آگے میں غوث پاک ضامن۔ سبحان اللہ۔ 4 شرائط پائی جائے۔ پہلی تو یہ کہ وہ متشرع ہو، دوسری یہ کہ وہ عالم دین ہو، تیسری یہ کہ اس کا سلسلہ نبی پاک تک متصل ہو، چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ خلیفہ مجاز ہو۔ 4 شرطیں جس پیر کے اندر پائی جائیں، آپ فرماتے ہیں اس کے ہاتھ میں ہاتھ تو دے دے، اگر اس سلسلے کے اندر کہیں کامل نہ آیا، اوپر میں تو بیٹھا ہوں تیرا ہاتھ تھام لوں گا، سبحان اللہ۔ اوپر میں تو بیٹھا ہوں تیرا ہاتھ تھام لوں گا۔ میں نے کہا اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، وہی اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہم بیعت کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تم سنی بیعت کرتے ہو، بیعت کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھو بیعت کا فائدہ، جس طرح یہ ایک پارلیمنٹ ہے نا جس میں آپ کے وزیر وزراء جاتے ہیں، اسی طرح ایک روحانی پارلیمنٹ بھی ہے۔ روحانی پارلیمنٹ جو ہے نا اس کا 300 ولی ممبر ہوتا ہے۔ جس طرح اس پارلیمنٹ میں وزیر ہوتے ہیں، پھر وزراء اعلیٰ ہوتے ہیں، پھر وزیر اعظم ہوتا ہے، پھر صدر ہوتا ہے، اس طرح اوپر ایک سلسلہ چلا جاتا ہے۔ روحانی پارلیمنٹ جو ہے نا اس میں 300 ولی ممبر ہے، پھر 300 ولیوں کے اوپر ہے 40 ابدال، 40 ابدالوں کے اوپر ہے 7 اوتاد، 7 اوتادوں کے اوپر ہے 5 کتب، 5 کتبوں کے اوپر ہے ایک قطب العالم جو 11ویں والا پیر ہے۔ سبحان اللہ۔ 11ویں والا پیر ہے قطب العالم۔ نبی پاک فیض عطا فرماتے ہیں مولا علی کو، مولا علی فیض عطا فرماتے ہیں غوث العالمین کو، 11ویں والے پیر کو غوث العالمین فیض عطا فرماتے ہیں، 5 کتبوں کو وہ فیض عطا فرماتے ہیں، 7 اوتادوں کو وہ فیض عطا
عطا فرماتے ہیں 40 ابدالوں کو ارے وہ فیض عطا فرماتے ہیں 300 ولی جو روحانی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں ان کو اور وہ فیض لیتے ہیں کائنات میں پھیلے ہوئے اولیاء میں بانٹ دیتے ہیں اور سنیو کتنے خوش نصیب ہو ہم ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں مدینے کا فیض لیتے چلے جاتے ہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت اولیاء سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی چپ کے صدقے جاؤں میں جو شالوں میں ہاتھ ڈال کے بیٹھے ویسے بیٹھے ہیں زیادہ سردی آپ کو نہیں ہے ذرا اونچا بولو بلند آواز کے ساتھ سبحان اللہ اللہ والے خدا کی قسم رب کی عطا کردہ طاقت کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ایک مرتبہ آپ کا غلام آیا نا آپ کی خدمت میں کہنے لگا حضور آج بڑا عجیب ماجرا ہو گیا آپ نے فرمایا کیا اس نے کہا حضور ایک پادری ہے بازار کے اندر جو لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے اور اس نے بڑے عجیب عجیب سوال اٹھا رکھے ہیں آپ نے فرمایا کیا سوال کر رہا ہے تو اس آپ کے غلام نے کہا حضور وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے قرآن میں ہے مردے زندہ کیے کہ تمہارے نبی نے بھی مردے زندہ کیے اگر کیے تو بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ مردے زندہ کیے حضور غوث پاک نے فرمایا چل چلتے ہیں جب آپ آئے نا بازار میں بغداد کا بازار ہے جم غفیر ہے جب حضور غوث اعظم بڑے وجیح اور حسین و جمیل چہرے والے حسن حسین سید جب اس مجمع کے اندر داخل ہوئے اور پادری کی نگاہ اتنے حسین چہرے پہ پڑی جاہو جلال دیکھا تو پادری کانپنے لگا جب آپ مزید آگے ہوئے پادری سے پوچھا پادری جی بتاؤ کیا تمہارا سوال ہے پادری پہلے تو حیران ہو گیا ہکا بکا ہو گیا آپ نے فرمایا کرو نا مجھ سے سوال کرو کیا سوال کرنا چاہتے ہو پادری نے کہا جی تمہارے قرآن کے اندر ہے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ نے مردے زندہ کیے تھے بتاؤ تمہارے نبی نے بھی مردہ زندہ کیا کبھی کسی مردے کو جلایا حضور غوث پاک نے فرمایا او پادری جی حضور تو حضور رہے مجھ سے سوال کر مجھے بتا کون سے مردے کو زندہ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کہیں اللہ اکبر فرما کون سے مردے کو زندہ کرنا ہے ذرا بتا سبحان اللہ سنا جانا تھا اونچا بولو سبحان اللہ ملے بندے کیا سن سکتے ذرا اونچا بولو بلند آواز سبحان اللہ فرما کون سے مردے کو زندہ کرنا ہے اس نے کہا کون سے مردے کو کیسے حیران ہو گیا آپ نے فرما بتا نا کس مردے کو زندہ کرنا ہے آج کے مردے کو یہ کچھ عرصہ پہلے کے مرے ہوئے کو سبحان اللہ اللہ اکبر آپ نے فرمایا تو یہ بتا میرے نبی کی بات مت کر مجھے بتا میں حضور کا غلام ہوں کس مردے کو زندہ کرنا ہے وہ لے گیا پرانی سے پرانی قبر پر آپ نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا قم بِإِذْنِی اے مردے غوث اعظم کے حکم سے کھڑا ہو جا فرماتے قبر پھٹ گئی مردہ باہر آ گیا اور باہر آ کر حیران ہوا وہ کہنے لگا کہ قیامت آ گئی ہے کہنے والے نے کہا ارے قیامت نہیں غوث اعظم کی کرامت ہے ہائے ہائے سبحان اللہ 11ویں میں آنے والا اونچا بولو بلند آواز سبحان اللہ یہ قیامت نہیں آئی غوث اعظم کی کرامت ہے اللہ اکبر اور حضور سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں یہ بنی اسرائیل کے ولیوں کی شان تھی بنی اسرائیل کے نبیوں کی شان تھی کہ جب مردے زندہ کرتے نا وہ کہتے قم بِإِذْنِ اللَّهِ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے قم بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا فرما حضور کے ولیوں کی شان یہ ہے قم بِإِذْنِ اللَّهِ نہیں کہنا پڑتا قم بِإِذْنِی کہتے ہیں تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا سنو گے بولو ذرا اونچی آواز میں سبحان اللہ میں جملہ بیان کرتا ہوں آپ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگ جاتے ہیں پتہ نہیں ماجرا کیا ہے بولو ذرا اونچی آواز میں سبحان اللہ آپ کی بے شمار کرامات ہیں ابن تیمیہ لکھتا ہے آپ کی کرامات حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے کس کو حد تواتر کو یعنی انگنت ہے لا تعداد ہے حضور غوث پاک کی کرامات کو کوئی شمار کر ہی نہیں سکتا سبحان اللہ اس قدر آپ کی کرامات ہے آپ کے خاندان کے ایک بزرگ ایک دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے سارا دن
ایک قافلہ آیا، اس نے دریا کے کنارے گزار دیا، سارا دن دریا کے کنارے۔ آپ شام کے وقت ان کے پاس چلے گئے اور آپ نے انہیں جا کر فرمایا ہاں بھئی کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے، سارا دن ہو گیا تم یہاں پر بیٹھے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم دریا کے پار جانا چاہتے ہیں، ہمارا وہاں مندر ہے، ہم اس کی پوجا کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی سواری نہیں مل رہی، کشتی نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا اچھا تمہارا مندر اس پار ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا مندر اس پار ہے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ اس پار آ جائے تو اس کی پوجا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں کریں گے۔ آپ نے فرمایا آنکھیں بند کرو، انہوں نے آنکھیں بند کی۔ آپ نے فرمایا آنکھیں کھولو، انہوں نے آنکھیں کھولی تو مندر جو اس پار تھا اب وہ دریا کے اس پار تھا، وہ انہوں نے دیکھا نا تو حیران رہ گئے، ہکے پکے رہ گئے۔ آپ نے فرمایا مندر تمہارا ہے؟ عرض کی ہاں مندر ہمارا ہے۔ فرمایا کرو نا پوجا، ہائے ہائے کرو نا پوجا اس کی۔ انہوں نے کہا اس کی پوجا نہیں کریں گے، جس کے اشاروں پر مندر ڈول رہا ہے اب تو اس کی پوجا کریں گے۔ آپ نے فرمایا نادانو، ہم اپنا کلمہ نہیں پڑھاتے، ہم کوئی معبود تھوڑی ہیں، ہم تو خود بھی کسی اور کے عابد ہیں۔ قدموں میں گر گئے، کہا آقا جس کے آپ عابد ہو ہمیں بھی اسی کا عابد بنا دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کے آپ عابد ہو ہمیں بھی اسی کا عابد عابد بنا بنا دو۔ دو، واہ 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 واہ، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ لوگ آئے آپ کی پھوپھی جان کے پاس، کہنے لگے آپ کی پھوپھی جان کا نام مبارک تھا سیدہ عائشہ، 61 سالی ہے، بارش نہیں آ رہی۔ آپ اٹھی، آپ نے جھاڑو اٹھایا اور ایسے گھر کے اندر جھاڑو لگا دیا، جھاڑو لگا کر آپ بیٹھ گئی، ہاتھ اوپر اٹھائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی مولا جھاڑو میں نے لگایا ہے اب چھڑکاؤ ہائے تو ہائے کر واہ دے، واہ، اب چھڑکاؤ تو کر دے۔ فرما غوث پاک کی پھوپھی کی زبان مبارک سے یہ جملے نکلنے کی دیر تھی کہ چھما چھم بارش برسنے لگی، چھما چھم بارش برسنے لگی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں نا اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ رب بھی فرماتا ہے نا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اگر چاہتے ہو نا کامیابی تو سچوں کی صحبت میں آ جاؤ، سچوں کی معیت میں آ جاؤ۔ اور پھر یہ کرامتیں جو ہوتی ہیں یہ اپنوں کے لیے نہیں ہوتی، یہ منکرین کے لیے ہوتی ہے۔ ولی اپنی ولایت کو ایسے چھپائے جیسے عورت اپنے مہواری والے کپڑے چھپاتی ہے۔ ولایت کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا مرحلہ آ جائے کہ جب منکر ہو، مخالف ہو، تو پھر کرامت دکھانا پڑتی ہے۔ اچھا جو چاہنے والے ہوں وہ بھی کرامتیں مانگے تو بڑی عجیب بات ہے۔ چاہنے والے، ماننے والے کہ حضور کوئی کرامت دکھاؤ، پھر محبت سچی تو نہ ہوئی نا، وہ چوری کھانے والے مجنون ہوئے ہیں۔ محبت سچی ہو تو پھر اپنے کرامتیں نہیں مانگتے، وہ اپنے تو مر مٹ جاتے ہیں، قربان ہو جاتے ہیں، نشاور ہو جاتے ہیں۔ کرامت تو مخالف کو دکھائی جاتی ہے، کرامت تو منکر کو دکھائی جاتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک بندہ آپ کی خانقاہ میں 13 سال کا عرصہ رہا۔ کتنا؟ 13 سال کا، سبحان اللہ صرف تار نہ بیٹھے کرو، ذرا بولے بھی کرو۔ سبحان اللہ، 13 سال کا عرصہ۔ اب 13 سال کے بعد مایوس ہو کے جا رہا تھا، آپ نے اسے بلوایا۔ جب وہ آپ کی خدمت میں آیا نا، آپ نے فرمایا درویش بڑی محبت سے آیا تھا، کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا حضور میں تو بڑی چاہت سے آیا تھا، کوئی کرامت دکھاؤ گے؟ 13 سال کا عرصہ ہو گیا کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا نادان 13 سال میں تو نے کوئی کرامت تو نہیں دیکھی، مگر یہ بتا میرا کوئی کام سنت و شریعت کے خلاف دیکھا ہے؟ بولو بولو ذرا بولو، میرا کوئی کام سنت و شریعت کے خلاف دیکھا ہے؟ قدموں میں گر گیا۔ آپ نے فرمایا نادان الاستقامت فوق الکرامہ، سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ بندہ نبی کی سنت پر چلے، نبی کی شریعت پر چلے۔ سبحان اللہ، سب سے بڑی کرامت یہ ہے۔ ایک بزرگ نے خواب کے اندر حضور کو دیکھا، خواب کے اندر حضور کو دیکھا نا، ایک بزرگ نے خواب کے اندر سرکار کو دیکھا تو حضور کی داڑھی مبارک کے بال سفید نظر آئے۔ عرض کی آقا آپ کو کس چیز نے بوڑھا کر دیا؟ حضور نے فرمایا مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ اس بزرگ نے کہا آقا کیا سورہ ہود کے اندر عذاب قبر کا ذکر ہے اس وجہ سے؟ میدان محشر کی ہولناکیوں کا ذکر ہے اس وجہ سے؟ سرکار نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا حضور سابقہ قوموں کی بربادی کا ذکر ہے اس وجہ سے؟ سرکار نے فرمایا نہیں۔ اس نے عرض کی حضور پھر کس وجہ سے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا؟ حضور نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، رب نے یہ جو فرمایا ہے
फस्तकिम कमा उमिरता, ऐ मेरे हबीब रब ने जैसे कहा वैसे चलते रहो, वाह सुभान अल्लाह इस्तिकामत इख्तियार करो। बस ये जो रब ने इस्तिकामत को कहा ना, इसी इस्तिकामत ने मुझे बूढ़ा कर दिया। इस्तिकामत ने, ये नहीं कि 15 शाबान की रात है तो बंदा 100 नफिल पढ़ दे, आगे पीछे फर्ज नमाजी नसीब ना हो, 27 रमजान की रात आए तो बंदा नफिल पे नफिल और 10 पारे कुरान के पढ़ दे, आगे पीछे कुरान की एक आयत भी नसीब ना हो, ये इस्तिकामत नहीं। इस्तिकामत क्या है? अमल थोड़ा हो पर हमेशा हो। बोलो जरा मोहब्बत के साथ, ये नहीं अमल करो थोड़ा लेकिन करो मुसलसल, करो हमेशा, ये इस्तिकामत है। और याद रखना इस्तिकामत में ये भी आता है कि बंदा रियाकारी न करे, दिखलावा न करे। एक बुजुर्ग थे जो रोजाना सूरह ताहा पढ़ते थे, रात को सोए, ख्वाब के आलम में क्या देखते हैं? फरिश्ते बड़े रजिस्टर लेकर आए, दफ्तर लेकर आए, सामने बिखेर दिए, ऐसे बिखेर दिए ना, और लिखा हुआ था सूरह ताहा, सूरह ताहा, हर दफ्तर पर सूरह ताहा, और हर कलमे के नीचे उसका सवाब भी लिखा हुआ था, हर कुरान के लफ्ज के नीचे उसका सवाब भी लिखा हुआ था। एक कलमा लफ्ज ऐसा आया जिसके नीचे सवाब नहीं था, वो जगह खाली थी, वो जगह खाली थी। वो फरिश्ते आपस में डिस्कस करने लगे कि इसका सवाब जो है इसे नहीं दिया गया। तो वो कहने लगा मैं सोच रहा था कि ये पढ़ा तो है मैंने, लेकिन इसका सवाब मुझे क्यों नहीं मिला? तो वो दूसरा फरिश्ता कहने लगा इसका सवाब इसको इस वजह से नहीं मिला कि एक मर्तबा तिलावत कर रहा था कि साथ एक बंदा गुजरा, उसकी वजह से इसने आवाज ऊंची कर दी, इस जुमले पर आवाज ऊंची कर दी ताकि ये मेरा कुरान सुने और ये कहे कि ये तिलावत कर रहा है, ये बड़ा कुरान पढ़ता है। बस रियाकारी आ गई थी, फरमा हमने तो सवाब लिख दिया था पर उधर से आवाज आई इसका सवाब मिटा दो। बोलो सुभान अल्लाह। इस्तिकामत बड़ी चीज है, इस्तिकामत बड़ी चीज है। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़े वली ये कामिल, जिनकी महफिल में कभी दुनिया की गुफ्तगू नहीं हुई, वाह सुभान अल्लाह, कभी दुनिया की गुफ्तगू, दीन की गुफ्तगू होती थी। उलमा फरमाते उसकी वजह क्या थी? फरमाते उसकी वजह ये थी कि हजरत इमाम हसन बसरी की वालिदा उम्मुल खैर हजरत उम्मे सलमा नबी पाक की ज़ौजे मोहतरमा के घर की टुकरानी थी। सुभान अल्लाह। फरमाते वो एक काम काज के अंदर मसरूफ थी, आप शीर खान बच्चे थे, आप रोने लगे, आपकी माँ चूंकि मसरूफ थी तो हुजूर की ज़ौजे मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन ने इमाम हसन बसरी को उठाया और सीने से लगाया और अब पाकिस्तान मुबारक उनके मुंह में दिया। फरमाते हुई बरकत आई, वही बरकत थी कि आपकी महफिल में पूरी जिंदगी कभी दुनिया की गुफ्तगू नहीं हुई। सुभान अल्लाह, वाह वाह। चारों सलासिल का फैज इमाम हसन बसरी से चला, सिलसिला कादरिया हो, सिलसिला नक्शबंदिया हो, सिलसिला चिश्तिया हो, सिलसिला सोहरवर्दिया हो, चारों सलासिल का फैज इमाम हसन बसरी से चला, कभी दुनिया की गुफ्तगू नहीं हुई। आप फरमाते अपने मुरीदीन को बेटा ज्यादा हंसा ना करो, ज्यादा रोया करो, इसलिए कि जो दुनिया के अंदर ज्यादा हंसता है वो कब्र में रुलाया जाएगा, अरे जो यहाँ ज्यादा रोता है वो वहाँ ज्यादा हंसाया जाएगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। अगर चाहते हो कब्र में ज्यादा हंसे तो दुनिया में रोया करो। इमाम हसन बसरी एक मर्तबा पानी पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ रहे थे, वक्त की वलिया कामिला हजरत राबिया बसरिया आप आई, आपने देखा कि इमाम हसन बसरी पानी में मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ रहे हैं। आपने फरमाया भाई हसन ये क्या हो रहा है? कहा नमाज पढ़ रहा हूँ। आपने फरमाया इसके अंदर कोई कमाल नहीं है, इसके अंदर कोई कमाल नहीं है। इमाम हसन बसरी ने फिजा के अंदर उड़ना शुरू कर दिया, हवा में उड़ते हुए वहाँ इबादत शुरू कर दी। हजरत राबिया बसरिया ने देखा कि ऐ हसन, ऐ भाई हसन, इसमें भी कमाल नहीं है। तो हजरत इमाम हसन बसरी ने कहा कि भाई बहन राबिया ये बताओ, अगर पानी पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ना इसमें भी कमाल नहीं है, फिजा के अंदर उड़कर इबादत करना इसमें भी कमाल नहीं है, तो कमाल किसमें है? हजरत सैयदा राबिया ने कहा भाई हसन कमाल इसमें है कि बंदा किसी का दिल जीत ले और अपने दिल को सीधा कर ले।
اپنے دل کو سیدھا کر لے، اللہ اکبر، اپنا دل بھی سیدھا کر لے، کسی کا دل بھی جیت لے، اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن بصری ایک مرتبہ حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، ان کی زبان میں لکنت تھی، فرماتے ہیں وہ زبان کے اندر لڑکھڑا رہے تھے نا، تو حضرت امام حسن بصری نے سنا کہ قرآن تھوڑا درست نہیں پڑھ رہے، لڑکھڑا رہے ہیں، زبان سے الفاظ صحیح نہیں ادا ہو رہے، قرأت صحیح نہیں ادا ہو رہی، آپ نے نماز چھوڑی، گھر چلے گئے، جا کر گھر میں نماز ادا کی اور سو گئے۔ جب سوئے نا، آنکھ لگی، سر کی آنکھ لگی، دل کی آنکھ بیدار ہوئی، اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں حاضر پاتے ہیں، رب سے سوال کیا، مولا میں تیری رضا کیسے پا سکتا ہوں، کوئی نسخہ تو بتا، تیری رضا کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے حسن بصری، آج اگر تو مسجد سے واپس نہ آتا تو میری رضا کو پا لیتا، میری رضا کو پا لیتا۔ حضرت امام حسن بصری نے کہا، مولا وہ تو قرآن غلط پڑھ رہا تھا، قرآن درست نہیں پڑھ رہا تھا، اس کی زبان ٹھیک نہ تھی، زبان میں لکنت تھی، تلفظ اچھے نہ تھے، قرآت اچھی نہ تھی۔ رب نے فرمایا، اے حسن بصری، تو نے اس کی زبان کو دیکھا تھا، ہم نے اس کے دل کو دیکھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اولیاء، سبحان اللہ، علماء حق اہل سنت، زندہ باد، علماء حق اہل سنت، زندہ باد۔ اے حسن بصری، تو نے اس کی زبان کو دیکھا تھا، زبان سیدھی نہ تھی پر دل تو اس کا سیدھا تھا، اب تو اس کا دل دیکھتے رہے، واہ واہ، سبحان اب تو اللہ، اس کا دل دیکھتے رہے۔ وہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا الملفوظ شریف کے اندر، ایک بزرگ کی خانقاہ میں دو گئے حافظ صاحب تھے، قاری صاحب تھے، قرآن پاک پڑھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بزرگوں کے پیچھے نماز پڑھی، پھر وہ ایک تالاب پر نہانے کے لیے چلے گئے، گرمیوں کا موسم تھا، جب وہ تالاب میں نہا رہے تھے نا کپڑے اتار کر، تو شیر آیا ان کے کپڑوں پر بیٹھ گیا، اور وہ جاتے ہوئے گفتگو کر رہے تھے کہ درویش تو بڑے ہیں، ولی تو بڑے ہیں، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ جیسے آج کل ہم بھی آوازیں کس دیتے ہیں نا، یارو عالم دین کے پاس بیٹھو تو زبان کو سنبھال کے بیٹھو کہ اس کی گرفت الفاظ پہ ہوتی ہے، وہ لغت کو جانتا ہے، صرف و نحو کو جانتا ہے، گرامر کو جانتا ہے، وہ آپ کے الفاظ کو پکڑے گا، لیکن اللہ کا ولی دل کے خیالات کو جانتا ہے۔ وہاں بیٹھو تو دل کو قابو میں رکھو، دل کے اندر برے تصورات نہ آئے۔ وہ باتیں کرتے جا رہے تھے، ولی تو بڑے ہیں پر قرآن پڑھنا نہیں آتا، اللہ اکبر۔ وہ تالاب میں گئے، کپڑے اتار کے رکھے، شیر آ کر بیٹھ گیا، اور وہ باہر نہیں نکل رہا، ڈر کے مارے باہر نکلے تو یہ ہماری ٹکا بوٹی کر ڈالے گا، چیر پھاڑ کر کھا جائے گا، اللہ اکبر۔ ادھر بزرگوں نے خانقاہ کے اندر جب کھانے کا وقت ہوا نا، فرمایا وہ ہمارے مہمان آئے تھے، دو قاری صاحب حافظ صاحب نظر نہیں آئے، آپ کے خلفاء نے کہا حضور وہ نہانے گئے تھے، تالاب کے اندر کپڑے اتارے، شیر آ کر کپڑوں پر بیٹھ گیا، اب وہ ڈر کے مارے باہر نہیں آ رہے۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو چلتے ہیں، پہلے مہمانوں کو لے آئیں، بعد میں لنگر چلاتے ہیں اور دسترخوان بچھاتے ہیں۔ چلے گئے، وہاں گئے نا تو آپ نے دیکھا شیر بیٹھا ہے کپڑوں پر، آپ نے ایک تھپڑ ادھر سے مارا، دوسرا ادھر سے مارا، آپ نے فرمایا منحوس مہمان میرے ہوں اور تنگ تو کرے، اے فرمایا شیر نے دم دبائی اور چلا گیا، اللہ اکبر۔ حضرت گرامی یہ اللہ والے ہیں، ساری کہنا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے۔ وہ کہا نا امام ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ، کوئی بندہ آیا نا آپ کی بیعت کرنے کے لیے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں ایک فلاں علاقے کا مسافر ہوں، امام خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیعت کرنے آیا ہوں۔ تو اندر سے بی بی صاحبہ تھی نا، تو وہ تھوڑا غصیلی تھی، انہوں نے پیر صاحب کو بھی دو چار گالیاں جھاڑ دی اور آنے والے مسافر کو بھی کہا کہ وہ بھی ایسا ہے تو تم بھی ایسے ہو۔ کس نے کہا کہ وہ ولی ہے، وہ بزرگ ہے، وہ کامل ہے، وہ تو فراڈی ہے، وہ تو دھوکے باز ہے، تم اس کی بیعت کرنے آئے ہو؟ کون سا ولی ہے؟ بعض اوقات بیویاں ہوتی ہیں نا ایسی، بدخلق بھی ہوتی ہے نا، جن کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا، پر یاد رکھنا اخلاق اچھا اگر نہ ہوگا بندے کا تو یہ جہنم میں پہنچا دے گا، اخلاق اگر اچھا ہوگا تو بندے کو جنت میں پہنچا دے گا۔ اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جو عورتوں کا تذکرہ ہوا نا، بخاری کی حدیث ہے، آقا ایک عورت عبادتیں زیادہ کرتی ہے، ریاستیں زیادہ کرتی ہے، نمازیں زیادہ پڑھتی ہے، لیکن ہمسائے خوش نہیں ہے، زبان کی کڑوی ہے، نبی پاک نے فرمایا جہنمی ہے۔ ایک اور عورت کا تذکرہ ہوا، آقا
کہا اتنا عبادت نہیں ہے، ریاضت نہیں ہے، مگر زبان ایسی میٹھی ہے کہ ہر کوئی خوش رہتا ہے، ہم صاحب بھی خوش رہتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جنتی ہے۔ میں یہاں کہا کرتا ہوں او نمازیوں، او حاجیوں، او عاشقان رسول، اپنے عشق پہ اترایا نہ کرو، نماز پہ فخر نہ کیا کرو، حج پہ فخر نہ کیا کرو، کسی انسان کو حقیر نہ سمجھا کرو۔ اگر تم نمازی بھی ہو، حاجی بھی ہو، روزے دار بھی ہو، اخلاق اچھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے جہنم میں چلے جاؤ، پر جو اتنا نمازی نہیں ہے اخلاق اچھا ہو رب جنت عطا کر دے۔ یہ تو سرکار کی حدیث بخاری ہے۔ میں نے کہا سرکار نے جنت اور دوزخ کا دار و مدار نماز پہ نہیں رکھا، کس پہ رکھا؟ حسن خلق اور سوء خلق پہ رکھا۔ اچھا خلق ہوگا تو جنت میں جائے گی، برا خلق ہوگا تو دوزخ میں جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، وہ ایسے بک بک کرنے لگی آپ کی زوجہ محترمہ۔ وہ جو مسافر آیا تھا مرید ہونے کے لیے، اس نے کہا بڑی عجیب سی بات ہے، میں نے سنا تھا بڑے وقت کے ولی کامل ہے، گھر میں یہ حال ہے، بی بی کہتی ہے فراٹی ہے، دھوکے باز ہے، کون کہتا ہے کہ ولی ہے؟ وہ گیا نا، کسی نے بار ملاقات کی، کہا بھی کیسے آئے ہو؟ کہا کہ وہ امام خرقانی سے ملنا ہے، بہت بڑے ولی کامل ہیں۔ تو انہوں نے کہا جاؤ، وہ جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے آ رہے ہوں گے۔ تو وہ گیا نا ایسے، تو اس نے کیا دیکھا کہ ہاتھ کے اندر سانپ کا کوڑا بنا ہوا ہے اور شیر میں لکڑیوں کا گٹھا واہ لگا ہوا واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ شیر کے اوپر لکڑیوں کا گٹھا ہے اور ہاتھ میں سانپ کا کوڑا ہے۔ جب دیکھا تو حیران ہو گیا اور قدموں میں گر گیا، حضور شیر بھی آپ کے تابع، سانپ بھی آپ کے تابع، نہ سانپ نقصان پہنچاتا ہے نہ شیر نقصان پہنچاتا ہے، ادھر حال یہ ہے۔ لیکن بی بی صاحبہ کی بات نہیں بتائی، گھر کا تو یہ حال ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹے چپ کر، کسی بی بی کی باتیں برداشت کی ہے تو رب نے بنی بنا دیا ہے، رب نے بنی بنا دیا ہے۔ وہ حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ تعالی علیہ، جو صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجدد عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی تفسیر مظہری ہے، اور انہوں نے اپنے پیر کے نام پر اس کا نام رکھا تفسیر مظہری، حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ اتنے حساس طبیعت تھے کہ اگر آپ کی خانقاہ میں کوئی آتا نا اور ایک گھڑا بھرا ہوا ہے پانی کا، اس کے اوپر ڈھکنی رکھی ہوئی ہے، گلاس رکھا ہوا ہے یا کوئی کٹورا وغیرہ رکھا ہوا ہے، وہ پانی پیتا نا، اگر اس کے ڈھکن کو، ڈھکنی کو یا کٹورے کو یا پیالے کو بھی تھوڑا سا اگر ٹیڑھا میڑھا رکھ دیتا نا تو آپ کے سر میں درد ہو جاتا، آپ پریشان ہو جاتے، آپ کوئی چیز ڈسپلن کے خلاف دیکھتے بے چین ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، بڑے حساس طبیعت تھے، برداشت نہ تھی آپ کے اندر، تھے بزرگ لیکن ولایت کا وہ شہرہ نہ تھا۔ ایک دن حاطف غیبی سے آواز آئی، رب کائنات نے کلام فرمائی، القاء فرمایا، الہام فرمایا اپنے ولی کو، فرمایا مرزا مظہر جانا، اگر فلاں علاقے کی فلاں عورت کے ساتھ تو شادی کر لے تو تیری ولایت کا ڈنکا 4 دام عالم میں ہم بجا دیں گے، سبحان اللہ۔ 4 دام عالم میں تیری ولایت کا ڈنکا بجے گا۔ آپ نے پتہ کروایا اس عورت کا، وہ عورت جو تھی نا انتہا درجے کی بد اخلاق، بد خلق، زبان کی کڑوی، اللہ اکبر، اس قدر۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا وہ تو انتہا درجے کی بد خلق ہے، بد زبان ہے، تو کہتا ہے اس سے شادی کر لے؟ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے مرزا مظہر جانا، اگر تو اس سے شادی کر لیتا ہے تو ہم تیری ولایت کا طوطی بول دیں گے، پھر تیری ولایت کا طوطی بولتا رہے گا، ہاں تیری شہرت سریہ کو پہنچ جائے گی، عروج کو پہنچ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے شادی کر لی، شادی کر لینے کے بعد جب آپ مطلب ہے کہ اس کو گھر لے آئے نا، تو ایک مرتبہ کھانا آپ نے گھر سے منگوایا، تو آپ کا ایک مرید تھا پٹھان، افغانستان کا رہنے والا، وہ کھانا لینے کے لیے گیا تو کھانے کو تھوڑی تاخیر ہو گئی، تو اندر نے بی بی صاحبہ سے 2 باتیں مرید کو سنا دی، خلیفے کو تو 2 باتیں پیر کو۔ جب وہ آیا نا واپس، اس نے عرض کی حضور پٹھان تھا، اس نے کہا حضور اگر آپ کا بیوی نہ ہوتا تو میں اس کا سر قلم کر دیتا، اس نے آپ کی بیادبی کر دی ہے، مگر وہ بیوی آپ کا تھا، میں نے کچھ نہیں کہا، اگر آپ کا بیگم نہ ہوتا تو سر قلم کر دیتا۔ آپ نے فرمایا بیٹا چپ کر، رب نے وعدہ کیا ہے کہ اس کی بدخلقی پر صبر تو کر، ولی ہم بنا دیں گے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اس کی بدخلقی اور بدمزاجی پر صبر کرنا تیرا کام ہے، ولایت کا ڈنکا بجا دینا ہمارا کام ہے۔ واہ
سبحان اللہ۔ حضرات گرامی یہ ہے بزرگ، یہ ہے ولی۔ ہاں پھر صبر بھی ہوتا ہے نا، صبر بھی کرنا پڑتا ہے، استقامت بھی اختیار کرنا پڑتی ہے۔ میں بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ وہ آپ گئے نا، آپ نے شیر کو ایک تھپڑ ادھر سے مارا، ایک ادھر سے مارا، شیر بھاگ گیا، قاری صاحبان باہر آئے، انہوں نے کپڑے پہنے اور پیر صاحب کی معیت میں چلنے لگے۔ جب گئے نا راستے میں تو پیر صاحب نے فرمایا بیٹا بات سنو، بالکل تم سچی بات کہتے ہو کہ ہم قرآن صحیح نہیں پڑھتے، ہماری زبان بھی سیدھی نہیں ہے، قرآن بھی صحیح نہیں پڑھتے، مگر سنو تم نے ساری زندگی زبانیں سیدھی کی، ہم نے ساری زندگی دل سیدھے آئے واہ واہ فرمایا تم نے زبانیں درست کی ہیں کہ یہ زبانیں ہماری درست ہو جانا، ہم قرآن پڑھے تو زبان لڑکھڑائے نہیں، لفظ غلط نہ ہو، پر ہم نے دل سیدھے کیا ہے کہ اس میں کبھی غلط خیال نہ آئے، غلط تصور نہ آئے، غلط گمان نہ آئے۔ تم نے زبانیں سیدھی کی ہیں، ہم نے دل سیدھے کیے ہیں، تمہارا اور ہمارا فرق یہی ہے، اور جس نے زبانیں سیدھی کی ہیں وہ شیروں سے ڈرتے ہیں، جس نے دل سیدھے کیے ہیں ان سے شیر ڈرتے ہیں، سبحان اللہ ان سے شیر ڈرتے ہیں۔ فرق تو پھر یہی ہے نا، تمہارا ہمارا توجہ ہے۔ سبحان اللہ چپ کر تو سنن چاہو تو چپ کر سنن سن نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جنید بغدادی کی بات ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا بیٹا کوئی بات تو بتا سنت و شریعت کے خلاف ہو۔ میں نے حضور کی سنت و شریعت پر ایسی استقامت اختیار کی۔ ایک بندے نے خواب دیکھا، وہ اللہ کے عرش اعظم کے پائے کو کندھا دے کر جا رہا ہے۔ واہ صبح اٹھا، اس عالم سے تعبیر، اس عالم سے، اس عالم سے، مگر ایک سمجھدار بندے نے کہا بھئی ہر بندے سے خواب کی تعبیر نہ پوچھ، تیرا خواب بڑا اچھا ہے، تو ذرا بغداد چلا جا، وہاں بیٹھے ہیں عارف کامل امام ربانی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، خواب کی تعبیر ان سے پوچھ۔ بغداد کا راہی ہو گیا، جب بغداد پہنچا، ارے وہ بغداد جو اولیاء کی سرزمین ہے، حضرت داتا صاحب نے لکھا جب ذنون مصری کا جنازہ اٹھا تو فرماتے ہیں آپ کے جنازے پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، اور پرندوں کی ایسی فوج آئی جنہوں نے پر سے پر ملائے اور حضرت ذنون مصری کے جنازے پر چھانک کر ایسے چھانک کر دی، اور رات کو دیکھا 70 اولیاء اللہ نے 70 اولیاء اللہ نے نبی پاک بغداد کی گلیوں میں ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ کیسے؟ حضور نے فرمایا میرا بیٹا ذنون مصری اس دنیا سے جا رہا ہے، میں مصطفیٰ اس کے جنازے میں آیا۔ سبحان اللہ۔ 70 اولیاء اللہ نے حضور کا دیدار کیا۔ جس رات حضرت ذنون مصری کا انتقال ہوا، وہ بندہ بغداد پہنچا، کیا دیکھتا ہے؟ انسانیت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، ٹھاٹھے مارتا سمندر، کوئی جگہ نہیں دل تھمنے کی، ہر جگہ انسان ہی انسان۔ پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا آج جنید بغدادی کا انتقال ہو چکا ہے۔ دل کے اندر اپنے آپ کو کوسنے لگا، بڑا نادان ہے، بڑا بدنصیب ہے، بڑا بدقسمت ہے، جنید بغدادی کی زیارت بھی نہ کر سکا، خواب کی تعبیر بھی نہ پوچھ سکا۔ اللہ اکبر۔ جب جنازہ اٹھا، بھیڑ کے اندر داخل ہوا، چارپائی کو کندھا دیا، دل میں خیال کرتا جا رہا ہے جنید بغدادی میں تو خواب کی تعبیر لینے آیا تھا، آپ دنیا سے چل بسے ہیں، آپ رحلت فرما گئے، میرے خواب کی تعبیر کون بتائے گا؟ حاطف خیمی سے آواز آئی، او نادان میرے جنازے کو کندھا بھی دیتا ہے، پھر پوچھتا ہے کہ میں تیرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اور حدیث قدسی نہیں پڑھی، قلب المؤمن عرش اللہ، خدا 14 طبق زمین و آسمان میں نہ سمائے، اگر سمائے تو مومن کامل کے دل میں سمائے۔ قلب المؤمن عرش اللہ، یہ مومن کا دل خدا کا عرش ہے۔ تو جنید بغدادی کے جنازے کو کندھا نہیں دے رہا، عرش اعظم کے پائے کو کندھا دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ عرش اعظم کے پائے کو کندھا دے رہا ہے۔ سبحان یہی اللہ۔ تیرے خواب کی تعبیر ہے، واہ واہ یہی سبحان تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، جو اللہ والے ہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ حضرات گرامی اللہ والے آنکھوں سے پردہ بھی اٹھا دیتے ہیں۔ وہ حضرت مسعود سالار غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر ایک بادشاہ آیا نا، تو اس بادشاہ نے وہاں بیٹھے ہوئے مجاور سے کہا چلو دربار شریف پر حاضری دے کر آتے ہیں۔ تو مجاور نے کہا ہم تو روزانہ حاضری دیتے ہیں، آپ جائیں حاضری دے کر آئیں۔ مگر وہ مجاور جو ہوتے تھے نا، وہ جیبیں خالی کرنے کے لیے نہیں، آج جائیں آپ کو شریف، آج جائیں سیون شریف، آج جائیں آپ مطلب ہے کہ بڑے بڑے مزارات پر
जेबें खाली करने के लिए मुजावर बैठे। मुजावर बैठना नबी पाक के सहाबा की सुन्नत है। ये भी आपको हदीस के हवाले से दलील देता जाऊं। सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। हुजूर के एक सहाबी थे जो सरकार के रोजे पर बैठे थे बतौर मुजावर फैज लेने के लिए। उनका लक़ब ही सहाबा ने मुजावर रख दिया। और पता चला मुजावर की इस्तिलाह हुजूर के सहाबा से आई है। मुजावर बैठना चाहिए मगर जेबें खाली करने के लिए नहीं, साहिब मज़ार से फैज हासिल करने के लिए, फैज हासिल करने के लिए। उन्होंने कहा तुम जाओ, नहीं, उन्होंने कहा तुम भी साथ चलो। जब वो साथ चले ना तो वो सीधा जा रहा था बादशाह, और वो जो दरवेश थे ना मुजावर, वो कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं, इस तरह। तो उस बादशाह ने कहा रास्ता तो साफ है, आप कभी दाएं कभी बाएं होते हैं, वजह क्या है? उसने कहा बादशाह सलामत, ये बात बताने की नहीं, ये बात जरा देखने की है। उसने पगड़ी उठाई, और पगड़ी वो थी जो हजरत मसूद सालार गाजी के सर पर आती थी, वो उस मुजावर के सर पर आई। उसने पगड़ी उठाई, बादशाह के सर पर रखी। अब बादशाह हक्का बक्का रह गया। आपने फरमाया बता क्या माजरा है? उसने कहा जिधर भी देखता हूँ कब्रें ही कब्रें हैं। उसने कहा बादशाह सलामत, इसी वजह से तो मैं बच रहा था। ये तेरा कमाल भी नहीं, मेरा कमाल भी नहीं, ये कमाल दस्तार का है। अगर मेरे सर पर आए तो 14 तबक रोशन कर देती है, अगर तेरे सर पर आए तो 14 तबक रोशन कर देती है। सुभान अल्लाह। ये तो अल्लाह वाले की दस्तार का कमाल है। तो अल्लाह वाले की अपनी निगाह का आलम क्या होगा। मज़ार पर खड़े थे तो बादशाह ने कहा कि बता, या अल्लाह वाले के मज़ार पर आते हैं तो क्या मिलता है? अल्लाह वाले के मज़ार पर जो आते हैं क्या मिलता है? ये अल्लाह वाले क्या देते हैं? इनका क्या तसर्रुफ है? इनका क्या इख्तियार है? तो उस मुजावर ने कहा बादशाह सलामत, इख्तियार तो यही है, मुझ जैसा गधा भी इनके दर पर खड़ा है, तुझ जैसा बादशाह भी खड़ा है। इनका और तसर्रुफ क्या होगा? तसर्रुफ तो इनका यही भी बड़ा है कि एक गधा को भी खींच के लाते हैं, एक बादशाह को भी खींच के लाते हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामतें और आपके फ़ज़ाइल व कमालात बेशुमार हैं। एक मरतबा हज़रत शाह अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते हैं कि आप एक मरतबा खानकाह में आए, एक कारी साहब कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। आपने बरजस्ता उलमा की महफिल थी, उस आयत के मानी बयान करना शुरू कर दिए। फरमाते हैं एक माना, दूसरा माना, तीसरा माना, चौथा माना, 14 मानी बयान किए हुजूर गौस पाक ने एक आयत के। उलमा फरमाते हमने जाकर तफसीरें खंगाली, हमें चंद मानी मिले, बाकी मानी मिले ही नहीं। अल्लाह अकबर, ये कमाल था गौसे पाक के इल्म का। इसीलिए तो फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता से तो कुतुबन, वो इल्म पढ़ते पढ़ाते मैं वक्त का कुतुब बन गया, मैं वक्त का कुतुब बन गया। ये इल्म जो है ना, यही सूफिया की विरासत है। इल्म के बगैर वो हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जुनैद बगदादी फरमाते हैं इल्म के बगैर भी विलायत नहीं मिलती। विलायत के 2 जीने हैं, पहला जीना है मोहब्बत, दूसरा जीना है इल्म। सुभान अल्लाह। पहला जीना मोहब्बत, दूसरा जीना इल्म। इल्म के बगैर भी विलायत नहीं मिल सकती। अगर कोई कहे इल्म के बगैर मैं वली बन जाऊंगा, इल्म के बगैर जिंदगी तो हो सकता है पर वली नहीं हो सकता। या इल्म हो या साहिब इल्म के साथ वाबस्तगी और ताल्लुक हो, उठना बैठना। हजरत मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े आशिक रसूल हैं। अल्लाह अकबर। आप एक मरतबा आपकी कब्र का वाक़या बयान किया जाता है। आप कब्र में गए तो मुनकर नकीर आ गए। मुनकर नकीर ने सवाल किया मर रब्बु का, आपने फरमाया मर रब्बु को मां। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जामी ने कहा मर रब्बु का, मर रब्बु को मां। वो कहते तेरा रब कौन है? आप फरमाते मर रब्बु को मां, तुम बताओ। वाह, तुम बताओ। फरिश्ते रब की बारगाह में हाजिर हुए, मौला कैसा बंदा है? हम कहते तेरा रब कौन है? वो हमसे कहता है मर रब्बु को मां। आपने फरमाया कि फरिश्तों तुम कहते हो मर रब्बु का, इस मन का माना है कौन? जो जामी कहता है ना मर रब्बु का, उसका माना है वही। मर रब्बु को मां, ऐ फरिश्तों वही तो है जो तुम्हारा रब है। ऐ तुम्हारा मन इस्तिफामिया है, जामी का मन मौसूला है। तुम इसे अनपढ़ न समझो, ये सूफी भी है, ये आलिम भी है। सुभान अल्लाह। हज़रत गिरामी, इल्म भी सूफिया की मिरास है, मोहब्बत मुस्तफ़ा भी सूफिया की मिरास है। मोहब्बत के बगैर भी विलायत नहीं आ सकती, इल्म के बगैर भी विलायत नहीं आ सकती। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये अल्लाह वाले, इनके दिल में ना खौफ होता है ना गम होता है। दुनिया में तो बेखौफ व खतर होते हैं, और आखिरत में उनको कैसे खतरा हो, वो तो जहान ही उनका अपना है।
وہ تو جہانی ان کا اپنا ہے. دنیا کے اندر تو بڑے بڑے بادشاہوں سے نہیں ڈرتے. حضور غوث پاک کی خدمت میں بادشاہ آیا, آپ نے اس کی اشرفیوں کی تھیلی کو لیا, اس نے تحفے کے طور پر جو پیش کی, آپ نے اسے لیا اور ہاتھوں کے اندر ایسے بھینچا نا, ایسے تو خون کے قطرے ٹپکنے لگے. آپ نے فرمایا بادشاہ سلامت, اگر نانا کی شریعت کا احساس نہ ہوتا تو اتنا دباتا کہ تمہارے دارالخلافہ دارالحکومہ خون سے بھر جاتا. یہ ہے وہ لوگ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ کسی بادشاہ سے ڈرتے ہیں نہ کسی جانور درندے سے ڈرتے ہیں. حضرات گرامی دعا ہے پروردگار